یوں اشارہ کیا، فاشارت الیہ، بس اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا کرشمہ دیکھو، اللہ تو ذات کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے پھر اس بچے کو، گود میں رہنے والا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اللہ نے اسے کلام دے دی، تکلم دے دیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ کلام کرنے لگ گیا۔ کیا خوبصورت کلام کرتا ہے، ذرا سنیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کیجئے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ فرمانے لگے، قال انی عبد اللہ۔ او کائنات کے لوگوں، تم میری ماں پر الزام لگا رہے ہو، الزام تراشیاں کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یعنی لوگوں میں پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ بڑی میرے اوپر احسان کرے گا۔ کیا احسان کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ مجھے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا اور مجھے نبی بھی بنائے گا، یعنی اللہ مجھ پر اتنی رحمتوں کا نزول کرے گا، اتنی رحمتوں کا نزول کرے گا، کتاب بھی دے گا، انجیل کتاب بھی دے گا، پھر فرمایا مجھے نبی بھی بنائے گا۔ یہاں تک بس نہیں، لوگوں سنو میری بات، میں اتنا پاکیزہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنا پاکیزہ بنایا، اتنی رحمتوں والا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ وہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں اتنا پاک پیغمبر ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھے اللہ نے اتنا پاک بنایا، اتنی برکتوں والا بنایا، میں جس جگہ پر بھی جاؤں گا، جس مقام پر بھی جاؤں گا، اللہ اس جگہ کو، اس مقام کو برکتوں والا بنا دے گا۔ یہ انبیاء کی فضیلت ہے، انبیاء کی شان ہے۔ نبی جہاں بھی جائے اس جگہ کو برکتوں والا اللہ بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، اللہ مکہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، اللہ کے پیغمبر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اللہ نے اس مدینہ کے اندر اتنی رونقیں لگا دی، اتنی رونقیں لگا دی، ہر بندہ کافر ہے یا مشرک ہے، یہ مشرک لوگ، کافر لوگ یا ایمان والے، ہر بندہ تمنا کرتا ہے کاش میں اس مقام پر چلا جاؤں۔ ادھر کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے، ایمان والے دوڑے جا رہے ہیں، ہر وقت اسی کی تمنا دل کے اندر رکھتے ہیں، ہم مدینے میں جائیں، ہم مکہ میں جائیں۔ آخر کیا پڑا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر کہہ رہا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے اتنا پاکیزہ بنایا، میں جہاں بھی ہوں گا اس مقام کو، اس جگہ کو اللہ برکتوں والا بنا دے گا۔ فرمایا اور مجھے اللہ نے حکم یہ کیا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، جس مقام پر بھی ہوں گا، لوگوں کو میں تاکیدی حکم دیتا رہوں گا۔ فرمایا اللہ نے مجھے وصیت کی ہے بالصلاۃ، نماز کو ادا کرتے رہو، والزکات، اور زکات دیتے رہو، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ فرمایا جب تک میں زندہ رہوں تب تک کیا کرتا رہوں گا؟ نمازیں پڑھتا رہوں گا، زکاتیں دیتا رہوں گا، اپنے رب کو راضی کرتا رہوں گا۔ انبیاء کا مشن دیکھ لو، انبیاء کا کام دیکھو، انبیاء کام کرتے ہیں یعنی عمل، نمازیں، روزے، زکات، یہ عمل کرتے ہیں، اور انبیاء کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ما دمت حیا، لوگوں جب نبی دنیا سے چلا جائے سن نہیں سکتا۔ انبیاء کا عقیدہ یہ ہے جب نبی دنیا سے چلا جائے کچھ کر نہیں سکتا۔ انبیاء کا عقیدہ یہ ہے جب نبی دنیا سے چلا جائے تو وہ کسی عمل کو کارآمد نہیں کر سکتا۔ جب نبی نہیں کر سکتا تو میرے بھائیوں، ولیوں کی ابھی اس کے مطابق کیا نسبت، اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ولیوں کی؟ ولیوں کا مقام بہت کم ہے، اللہ کے پیغمبر کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ حتیٰ کہ جب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام کو بھی پیچھے ٹھہرنا پڑا. یعنی اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے نبی علیہ السلام کا.